وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا أنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا۔ آیت نمبر 25۔ اور لٹا دیا اللہ نے، پھیر دیا اللہ نے، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بغیظہم ان کے غصے کے ساتھ، لم ینالوا خیرا نہیں انہوں نے پائی کوئی بھی خیر۔ جنگ احزاب اور جنگ احزاب کے بعد بنو قریظہ والا معاملہ، وہ واقعات ذکر ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے جنگ احزاب جو کہ ایک بہت ہی آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ نے خوب آزمائش کی مسلمانوں کی اور خوب ان کو جھنجھوڑا تاکہ پتہ لگے کہ کون پکا مومن ہے اور کون جو ہے وہ ڈگمگانے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات میں منافقین کا کردار واضح کیا اور پھر مؤمنین کا کردار واضح کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لٹا دیا اللہ نے کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ۔ وہ جو 10,000 کا لشکر آیا تھا، وہ سارا کا سارا لشکر بغیر کسی فائدہ حاصل کیے، بغیر کوئی فتح لیے، اسے بے نیل و مرام نامراد واپس لوٹنا پڑا، اور اسے اللہ نے لٹایا، اللہ نے اسے پھیر دیا، اللہ نے انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اور پھیر دیا اللہ نے کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ۔ وہ جو ان کا غصہ ان کے دلوں میں تھا، وہ غصے کو نکال ہی نہیں سکے، اس غصے کا وہ اظہار کر ہی نہیں سکے، خندقوں کی وجہ سے وہ داخل ہی نہیں ہو سکے مدینہ منورہ میں، اور محاصرہ کیے رکھا، اور آخرکار 1 مہینے کے بعد ایسی زبردست قسم کی آندھی چلی، ایسی ہوائیں چلی کہ ان کے خیمے جو ہیں وہ اڑ گئے، ان کی ہانڈیاں جو انہوں نے رکھی ہوئی تھی وہ الٹ گئی، اتنی تیز آندھی چلی، پہلے ہی وہ اللہ نے ان کے دلوں میں بھی مایوسی ڈال دی تھی۔ اللہ کے اور لشکر بھی ہیں، تو ان لشکروں کے ذریعے اللہ نے ان کے دلوں میں مایوسی، ذہنی طور پہ پہلے ہی پست ہو چکے تھے، اوپر سے جب اتنی تیز قسم کی عذاب والی ایک ہوا چلی، آندھی چلی، تو ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور ان کو دم دبا کر بھاگنا پڑا، غصے کا اظہار کیے بغیر، غصے کو اپنے سینے میں ہی لے کر اللہ نے انہیں پھیر دیا اللہ نے کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ۔ لم ینالوا خیرا، انہوں نے کوئی خیر نہیں پائی، نہ دنیا کی کوئی خیر، نہ دنیا کے اندر کوئی فتح، کوئی غلبہ، اور نہ کوئی آخرت کی تو ان کے لیے ہے ہی نہیں۔ دنیا میں خیر پا بھی لیں تب بھی آخرت کی خیر ان کے لیے نہیں ہے، نہ انہوں نے دنیا کی خیر پائی، نہ کوئی آخرت کی کوئی خیر نہیں پائی۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، کافی ہو گئے اللہ مومنوں کو لڑائی سے۔
اللہ اکیلے ہی مومنین کو کافی ہو گئے لڑائی سے. کافروں کے مقابلے میں مومنوں کو زیادہ ہتھیار نہیں چلانے پڑے، لڑائی نہیں کرنی پڑی، مومنوں کا نقصان نہیں ہوا. مومنوں کی آزمائش ہوئی، بڑے خوف کے حالات تھے، بہت آزمائش کے حالات تھے، آزمائش ہوئی لیکن انہیں باقاعدہ لڑنا نہیں پڑا. اللہ نے کافروں کو بے نیل و مرام لٹا دیا اور اللہ اکیلے ہی مومنوں کو کافی ہو گئے لڑائی سے. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور ہیں اللہ تعالیٰ بہت طاقتور، بہت غالب. جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ہو تو انہیں پھر کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ انہیں کون شکست دے سکتا ہے؟ کوئی شکست نہیں دے سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو اللہ تعالیٰ مومنین کو کافروں سے لڑائی میں کافی ہو گئے. اللہ اکیلے نے ہی کافروں کو شکست پر بھاگنے پر مجبور کر دیا. یہ شکست ہے، یہ ناکامی ہے کہ اتنا بڑا لشکر آئے اتنے ساز و سامان کے ساتھ اور 1 مہینہ محاصرہ کرنے کے بعد دم دبا کر بھاگ جائے. تو اللہ نے ان کے دلوں میں بھی مایوسی طاری کر دی، اللہ نے ان کو بھاگنے پر مجبور کیا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر سے آتے، عمرے یا حج سے واپس آتے، تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے، اللہ کے اس احسان کو آپ یاد رکھتے ہمیشہ، اور آپ یہ پڑھا کرتے لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ اکیلے ہیں. انجز وعدہ، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. نصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. کون سا وعدہ؟ کہ اللہ تعالیٰ نبی کو غلبہ دیں گے، اللہ اور اللہ کے نبی، اللہ اور اللہ کے رسول غالب رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کریں گے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر مومنوں کی مدد کرنا حق ہے، ہم پہ لازم ہے، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر رکھی ہے. کوئی ایمان والا ہو تو کوئی ایمان کا مظاہرہ تو کرے، جس طرح صحابہ کرام نے ایمان کا مظاہرہ کیا. كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ نے بات لکھ دی کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے. اللہ نے یہ وعدے سارے پورے کیے. انجز وعدہ ونصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی. وہزم الاحزاب وحدہ، اور لشکروں کو اکیلے ہی شکست دے دی. کسی کو اس میں زیادہ لڑائی کے لیے ہتھیار نہیں چلانے پڑے، تلواریں نہیں چلانی پڑیں، نقصان نہیں ہوا مسلمانوں کا. باقی اللہ نے آزمائش کرنی تھی، وہ آزمائش ہوئی. مومنوں کا ایمان اور منافقوں کا نفاق ظاہر ہوا، جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اور اتار دیا الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم، ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اور اتار دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی. ان لوگوں کو اتار دیا، کہاں سے واقع آ رہا ہے؟ جنہوں نے ان کی مدد کی تھی. کن کی مدد کی تھی؟ ان مشرکین کی، ان عرب کی. یہ جو 10,000 کا لشکر آیا تھا، ان لوگوں کو جنہوں نے ان مشرکین عرب کی مدد کی تھی، ان کو اتار دیا. من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے مدد کی تھی مشرکین کی، ان اہل کتاب کو اللہ نے اتار دیا، یہودیوں کو. من صیاصیہم، ان کے قلعوں سے. وہ اپنے قلعوں میں تھے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جب یہ اصل میں لڑائی شروع اس طرح ہوئی کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبائل رہتے تھے، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ جو معاہدہ کیا تھا، اس میں ان سے معاہدہ کیا تھا کہ ہمارے جو دینی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ہم سب مدینہ منورہ میں رہنے والے ہیں، تو جو بھی مدینہ منورہ سے میں باہر کا لشکر حملہ آور ہوگا تو ہم مل کر اس کے خلاف لڑیں گے. اور بھی کچھ باتیں طے کی تھیں ان سے. تو یہودیوں کے 3 گروہ تھے. پہلا گروہ بنو قینقاع، دوسرا بنو نذیر، اور تیسرا بنو قریظہ. تو سب سے پہلے بنو قینقاع نے وعدے کی خلاف ورزی کی، تو ان کو جلا وطن کر دیا گیا مدینہ منورہ سے. پھر اس کے بعد بنو نذیر، انہوں نے وعدے کی خلاف ورزی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی، اور بعض وعدوں کی خلاف ورزی کی.
تو ان کو بھی جلا وطن کر دیا گیا ان کی وعدہ خلافی کی وجہ سے، اور ان کو خیبر کی طرف جلا وطن کر دیا گیا، جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ حشر میں موجود ہے۔ تو جب بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا خیبر کی طرف تو ان کے دلوں میں بڑا رنج تھا، بڑا غصہ تھا، تو انہوں نے جنگ خندق کے لیے مختلف علاقوں کے دورے کر کے، مختلف علاقوں میں جا کر مشرکین عرب کے قبائل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے ابھارا اور تیار کیا، اور کہا ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور بہت بڑا لشکر اکٹھا ہو گیا انہی کی سازشوں کے نتیجے میں، بنو نذیر کی سازشوں کے نتیجے میں۔ اب جب یہ سب لوگ آ گئے اور مسلمانوں نے جو ہے وہ خندقیں کھود لی، انہوں نے محاصرہ کر لیا، تو انہوں نے جاسوس بھیج کر مدینہ منورہ کے اندر جو تیسرا گروہ تھا یہودیوں کا، بنو قریظہ، ان سے بھی ساز باز کر لی، اور ان سے کہا کہ باہر سے ہم حملہ کریں گے، اندر سے تم ان پر حملہ بول دینا، ان کو ہم ختم کر کے پیس کے رکھ دیں گے۔ پہلے تو تیار نہ ہوئے بنو قریظہ، ان کے سامنے دونوں قبائل کا انجام تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ خلافی برداشت نہیں کرتے، تو اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لیکن بنو نذیر نے بڑا ان کو جو ہے وہ ورغلایا اور بڑا انہیں یقین دلایا کہ اب مسلمان جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے ہی نہیں، اتنا بڑا لشکر ہے، باہر سے ہم ہیں اندر سے تم، تو وہ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں۔ آخر کار ان کو آمادہ کر لیا اور وہ تیار ہو گئے۔ اب اللہ کے کام اپنے ہی ہوتے ہیں، اللہ نے کافروں کو تو ہوا بھیج کر اور فرشتوں کے ذریعے دلوں میں رعب طاری کر کے اللہ نے کافروں کو تو اس طرح کر کے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اب جب کافر بھاگ گئے تو اب بنو قریظہ جنہوں نے کافروں کی مدد کرنی تھی وہ ان کے ہتھیار ویسے کے ویسے ہی بڑے رہ گئے، ان کو ہتھیار اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملا، اور ان کی بدعہدی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سامنے کھل گئی بنو قریظہ کی۔ آپ کو یہ اسی دوران جو ہے پتہ لگ چکا تھا کہ بنو قریظہ والے بھی بدعہدی کرنے پر تیار ہو چکے ہیں، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا کہ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ تمہارے پاس تمہارے اوپر سے بھی آئے تھے، تمہارے نیچے سے بھی آئے تھے۔ تو مفسرین نے اس کی تفسیر میں کہا ہے اوپر کے آنے سے مراد ہے کہ مدینہ منورہ کے باہر سے، اور تمہارے نیچے سے آئے تھے اس سے مراد یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے یہ بدعہدی ان کی واضح ہو چکی تھی، اور جو آزمائش تھی شدید، اس آزمائش کی شدت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ صرف ہمارا جو دشمن ہے وہ باہر نہیں ہے خندق کے، وہ خندق کے اندر بھی ہیں، وہ ہمارے اندر بھی موجود ہیں، اندر سے وہ حملہ کریں باہر سے وہ حملہ کریں۔ تو یہ اس چیز کی وجہ سے آزمائش بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور اس آزمائش میں جتنی آزمائش زیادہ ہوتی ہے اتنا مومنوں کا ایمان اور منافقوں کا نفاق واضح ہوتا ہے، وہ واضح ہوا، پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں۔ تو اب جب ان کو تو بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا کافروں کو، اب بنو قریظہ ان کی بدعہدی واضح ہو چکی تھی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں، کافر بھاگ چکے ہیں، اور ابھی مورچوں سے اور میدان جنگ سے اور جہاں جہاں پوزیشنیں لی ہوئی تھی وہاں سے واپس آ کر مدینہ منورہ میں ابھی آ کر ہتھیار نہیں اتارے تھے کہ جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آئے اور کہنے لگے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہتھیار اتار رہے ہیں، فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ جو بدعہدی جنہوں نے کی ہے اسی موقع پر ان کی سرکوبی ہوگی، اسی موقع پر جو ہے وہ ان کا ہمیں علاج کرنا ہوگا۔ اگر ان کو مہلت دے دی تو وہ پھر آئندہ اس سے بھی بڑی وعدہ خلافی کریں گے۔ آپ دیکھیے کہ جنگ احد کے موقع پر یہ جو فیصلے ہوتے ہیں، یہ فیصلے بہت ضروری ہوتے ہیں، یہ اگر فیصلے نہ کیے جائیں ان کے بڑے دور رس اثرات ہوتے ہیں۔ جنگ احد کے موقع پر مسلمانوں کو نقصان ہوا، آپ سب کو پتہ ہے، جب مسلمانوں کو نقصان ہوا لیکن کافر مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکے، مسلمانوں کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، بڑے صحابہ، وہ ان کو اپنی طرف سے ختم نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ چلو اب ہم واپس چلتے ہیں۔ جب وہ واپس جانے لگے تو رستے میں ان کے ذہن میں خیال آیا کہ ہم نے تو پوری فتح پائی نہیں، پوری فتح نہیں ہم نے پائی، مسلمانوں کے بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن جو ہے نا وہ تمام جو بڑے افراد ہیں، سرکردہ افراد ہیں، وہ تو موجود ہیں۔ ان کے ذہن میں بات آئی کہ ہم نے تو ان کو جو ہے وہ ہم نے ان کو ختم ہی نہیں کیا، ہمیں تو ان کو ختم کرنا چاہیے، نعوذ باللہ۔ وہ واپس آنے کا ان کا ارادہ تھا، لیکن جب وہ ایک دفعہ تو نکل گئے،
جب ان کے ذہن میں آیا ہم واپس آئیں، اتنی دیر میں جنگ احد کے بعد اسی حالت میں جس میں مسلمان بڑے تکلیف میں تھے اور مسلمانوں کو کافی بڑا نقصان ہو چکا تھا، اس موقع پر بھی اللہ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نے پیچھا کرنا ہے کافروں کا، اور آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ہمارا نقصان ہوا ہے، جو ہوا ہے اللہ کا حکم ہے، ہمیں پیچھا کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے آپ کی بات پر لبیک کہا، صحابہ کرام آپ کی بات مانتے تھے جیسی مرضی صورتحال تھی، اور اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف کی ہے صحابہ کرام کی 4 پارے میں، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، جن کو جب زخم پہنچا، تکلیف پہنچی، اس کے باوجود انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی۔ اللہ نے حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک کہا، صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ہم نے پیچھا کرنا ہے، حالانکہ ساتھی اتنے شہید تھے، تو کہا نہیں پیچھا کرنا ہے۔ تو مسلمان پیچھے نکلے، ان کے جتنے بھی تھے۔ اب وہ کافروں نے واپس آنے کا ارادہ کیا کہ ہم ایک دفعہ قلعہ کما کر کے جاتے ہیں، ختم کر کے جاتے ہیں، تاکہ آئندہ جو ہے نا یہ سری نہ اٹھا سکیں۔ وہ واپس آنے لگے تو دیکھا کہ لشکر آ رہا مسلمانوں کا، وہ جو تھوڑا ہے کہ زیادہ ہے، وہ ایسا ان کے دل میں روب بیٹھا اللہ کی طرف سے کہ وہ واپس پلٹ گئے، انہوں نے کہا چلو آئندہ سال دیکھیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ پیچھا کریں۔ اب یہاں بھی مسلمان اپنی طرف سے جو ہے نا خوش ہیں بڑے، اتنا بڑا جو آزمائش تھی، اتنا بڑا فتنہ تھا، 10,000 کا لشکر، اگر وہ داخل ہو جاتا مدینہ منورہ میں تو ظاہری اسباب کی حد تک کیا کر دیتا، لیکن اب اللہ نے ان کو تو بھاگنے پر مجبور کر دیا، اللہ اکیلے نے ان کو شکست دے دی، وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ ابھی ہتھیار نہیں اتارنے، آپ اس وقت مطمئن ہیں اور خوش ہیں کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے اور کافروں کو شکست ہوئی ہے۔ اگر ابھی ہتھیار اتار دیے اور ابھی بنو قریظہ کا قلعہ کما نہ کیا تو یا تو وہ نکل جائیں گے یا ان کے ساتھی آ جائیں گے، کوئی اور معاملہ ہو جائے گا، ابھی فوری ان کا قلعہ کما بھی کرنا ہے۔ آپ تو ہتھیار اتار رہے ہیں، فرشتوں نے بھی ہتھیار نہیں اتارے، تو فوراً بنو قریظہ کی طرف جائیں، یہ حکم ملا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بنو قریظہ کی طرف گئے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر۔ بنو قریظہ کو پتہ تھا ہم نے بدعہدی کی ہے، اب وہ اونچے اونچے قلعے، ان کے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے انہوں نے، دنیاوی مال و اسباب تو بہت زیادہ تھا ان کے پاس، زراعت اور مال و دولت اور یہ سب چیزیں بہت زیادہ تھیں، تو قلعہ بند ہو گئے۔ اب جس طرح کافروں نے مسلمانوں کا محاصرہ کیا تھا، اب مسلمانوں نے ان کا محاصرہ شروع کر دیا۔ اب محاصرے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اندر قلعہ بند لوگ ہیں، یا تو باہر والے لوگ جو ہیں وہ محاصرہ ان کا توڑ دیں، ان کی دیواروں میں شگاف وغیرہ ڈال دیں، یا یہ ہے کہ پانی وغیرہ اور ایسی چیزیں بند کر دیں، ان کو بھوک اور پیاس کی وجہ سے باہر آنے پر مجبور ہونا پڑے۔ ایسے موقع پر پھر محاصرے والوں کو جو ہے وہ باہر نکلنا پڑتا ہے، یا پھر جو باہر والے لوگ ہیں وہ محاصرہ کر کر کے کئی دفعہ وہی تھک جاتے ہیں۔ اب کون کس کو تھکاتا ہے اور کون کس کو مجبور کرتا ہے، محاصرے کے اندر یہ بات ہوتی ہے۔ اب جب جنگ احزاب پہ قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیا، وہ 1 مہینہ لمبا ہو گیا، 1 مہینے کے اندر وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے۔ انہوں نے جو بھی مدینہ منورہ کے باہر سے سارے رستے بند کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں نے سارا صبر کیا، 1 مہینے کے اندر وہ تھک گئے، اور جب اللہ نے طوفان بھیجا تو وہ ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، ان کو بھاگنا پڑا۔ اس محاصرے میں اللہ نے مسلمانوں کو کامیاب کر دیا۔ اور جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا یہودیوں کا، اب یہودی بھی اگر قلعہ بند رہتے لمبا عرصہ، مسلمان بھی تھک جاتے، لیکن یہاں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی کہ اللہ نے طوفان بھیجا اور کافروں کو بھاگنا پڑا۔ وہاں اللہ نے یہ مدد کی مسلمانوں کی کہ اب مسلمان محاصرہ کر رہے ہیں اور یہودی قلعے میں ہیں، اب ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ یہ جو دلوں میں رعب آتا ہے، خوف آتا ہے، اللہ کی بہت بڑی مدد ہوتی ہے۔ اور جب مسلمانوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے دلوں کے اندر ثابت قدمی ڈالتے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر بہادری اور ایمان کی کیفیت پیدا کرتے ہیں، یہ بہت بڑی مدد ہوتی ہے، اس سے بڑی مدد کوئی نہیں ہوتی۔ یہ جو بہادری ہے اور ثابت قدمی ہے، یہ ہیں جن کی وجہ سے جنگیں جیتی جاتی ہیں۔ اور یہ جو مایوسی ہوتی ہے اور یہ ایک دوسرے سے مایوسی کی باتیں کرنا اور ایک دوسرے سے کہنا ہم تو شکست کھا گئے، ہم تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ باتیں کرنا شدید منع ہے جنگ کے اندر، چاہے مسلمان کمزور بھی ہوں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں تھوڑی سی جنگ کی فضا ہوتی ہے، اخبارات میں تقابل شروع ہو جاتا ہے، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے، ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے۔ ایسے موقعوں پر اگر مسلمانوں کی تعداد کم ہو، وسائل کم ہو، ان چیزوں کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے موقع پر صرف ایمانی فضا، ثابت قدمی،
اللہ کی مدد اور اس قسم کی باتیں ہونی چاہیے. یہ چیزیں جو ہیں دلوں کو بہت مضبوط کرتی ہیں. تو اللہ نے کیا کیا؟ یہودیوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا. ایسا رعب ڈالا کہ ان کے دل میں آیا کہ اگر ہم محاصرے میں رہیں گے ہمیں زیادہ نقصان ہوگا. ہم اپنے آپ کو مسلمانوں کے اوپر چھوڑتے ہیں, مسلمان ہمارے ساتھ جو ہے وہ ممکن ہے بہتر معاملہ کر لیں. انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور انہوں نے کہا کہ جو آپ ہمارے بارے میں فیصلہ کریں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سعد بن معاذ ہیں یہ قبیلے کے سردار تھے انصار کے. انہوں نے کہا سعد بن معاذ جو ہے نا, ہم اپنا معاملہ ان کے حوالے کرتے ہیں, وہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں. اس شرط پر انہوں نے ہتھیار ڈالے. کہا اس شرط پہ ہم ہتھیار ڈالتے ہیں ورنہ ہم نہیں ڈالتے ہتھیار. دلوں میں روب پیدا ہو چکا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, جو سعد بن معاذ وہ ایک قبیلے کے سردار تھے اور اس قبیلے کے اسلام آنے سے پہلے مدینہ منورہ میں یہودیوں کے ساتھ اچھے روابط تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ شاید وہ ہمارے ساتھ کوئی معاملہ بہتر کریں گے. لیکن اب سعد بن معاذ کے ذہن میں تو پرانی رشتہ داریاں نہیں تھیں. اب تو ان کے دل میں وہ ایمان کی فضا تھی اور ایمان کی بات تھی, اور اب جو ہے وہ اس وقت سزا ملنی چاہیے. تو حضرت سعد بن معاذ کے ہاتھ میں جب فیصلہ آیا, انہوں نے فیصلہ دیا کہ تمام لڑنے والے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے. یہی ان کی سزا ہے اور اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہو سکتی. جب انہوں نے یہ فیصلہ سنایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد, جو تم نے فیصلہ کیا ہے اللہ نے یہی فیصلہ آسمان پہ کیا تھا, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور آپ لیکن اب وہی فیصلہ اللہ نے سعد بن معاذ کے دل میں ڈالا اور سعد بن معاذ نے وہ فیصلہ کیا اور پھر ان سب کو لڑنے والے جو تھے مرد اور لڑکے بالغ ان سب کو قتل کر دیا گیا, اور جو بچے تھے اور عورتیں تھیں تو ان کو قیدی بنا لیا گیا. تو اس کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور اتار دیا یعنی اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی اہل کتاب میں سے. اہل کتاب میں سے جنہوں نے مدد کی تھی ان کی یعنی قریش مکہ کی, عرب کی, تو ان اہل کتاب کو اللہ نے اتار دیا من سیاسیہم, ان کے قلعوں سے. اتار دیا سے کیا مراد ہے کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر تیار ہو گئے اس شرط پر کہ ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ کریں گے. ظاہرہم, جنہوں نے ان کی مدد کی, مدد نہیں کی, مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا, وہ مدد کرنے کا تو موقع ہی نہیں ملا. یہاں ظاہرہ کا مطلب کسی کی مدد کرنا, کسی کا تعاون کرنا, وہ ساز باز تو ہو گئی تھی, مدد کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. طے ہو گیا تھا کریں گے مدد. اس سے پتہ لگا جب ایک کوئی قوم کوئی فیصلہ کرتی ہے, ابھی اس کو فیصلے پر عمل کرنے کا موقع ملے نہ ملے, وہ فیصلہ ان کا عمل شمار ہوتا ہے. اور اتار دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی اہل کتاب میں سے. مدد کی تھی سے کہ مراد مدد کرنے کے بارے میں طے کر لیا تھا, ابھی مدد کرنے کا موقع نہیں ملا تھا. تو کوئی قوم کوئی شخص کسی شے کا فیصلہ کر لے, عزم کر لے, تو گویا کہ وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے جیسے اس نے کر لیا. تو ان کو اتار دیا یعنی اللہ نے ان اہل کتاب کو جنہوں نے مشرکین کی مدد کرنے کے بارے میں فیصلہ کر لیا تھا. من سیاسیہم, ان کے قلعوں سے. اتار دیا سے مراد وہ صلح پر تیار ہو گئے, وہ اپنا معاملہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دینے پر تیار ہو گئے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ یہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں اور ان کے بڑے فضائل ہیں احادیث مبارکہ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر, جب جنگ وغیرہ کے موقع پر, کئی ایسے موقعوں پر آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں, تو حضرت سعد بن معاذ نے ہمیشہ ایسے موقعوں پر ایسی باتیں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے ان کی باتوں سے, اور انہوں نے ہمیشہ ایسی ایمان افروز باتیں کیں. اور اپنا, یہ قبیلے کے سردار تھے, اپنا اور اپنے قبیلے کی ہر طرح مدد کا اور اسلام کے لیے جان مال قربان کرنے کا ایسا انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ تقریر کی جنگ بدر کے موقع پر اور دیگر موقعوں پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. اور یہ وہ صحابی ہیں, یہ اسی جنگ کے اندر, جنگ احزاب کے اندر ان کو تیر لگ گیا تھا, تو اسی تیر لگنے سے یہ جو ہے بعد میں شہید ہو گئے تھے, فوت ہو گئے تھے اسی تیر لگنے سے ہی. جب انہوں نے فیصلہ کیا بنو قریظہ کے بارے میں تو اس وقت یہ زخمی تھے اور ان کو باقاعدہ جو ہے وہ اٹھا کر لایا گیا تھا کہ آپ فیصلہ کریں, اور اسی زخم سے یہ فوت ہو گئے تھے. گویا کہ انشاءاللہ شہید ہیں یہ اسی جنگ کی وجہ سے, اسی جنگ کے اندر. اور ان کی شہادت اور ان کی وفات کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کی وفات پر اللہ کا عرش ہل گیا. صحیح حدیث ہے, اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ, کہ سعد بن معاذ کی شہادت
وہ اللہ کے نزدیک اتنی بڑی چیز، اتنی بڑی شے ہے کہ اللہ کا عرش ہل گیا ہے ان کی شہادت کی وجہ سے، ان کی موت کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہ سعد بن معاذ، انہوں نے اپنی پرانا تعلق، پرانی دوستی، اس کا کوئی لحاظ نہیں رکھا۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ اسلام کو چھوڑ کر وہ پرانی دوستی کا لحاظ رکھیں گے، تو انہوں نے وہ فیصلہ کیا جو اسلام کے لیے بہتر تھا اور دور رس فیصلہ تھا۔ بنو قریظہ کے نہیں تھے، یہ انصار کے قبیلے کے سردار تھے۔ ہاں، بنو قریظہ اس شرط پر تیار ہوئے تھے محاصرے سے نکلنے پر کہ ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ کریں گے، کیوں ان کو خیال تھا کہ یہ ہماری پرانا جو تعلق ہے اس کا خیال کریں گے۔ تو انصار کے اس قبیلے میں اور یہود کے اس قبیلے میں آپس میں کافی گہرے تعلقات تھے اسلام سے پہلے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ہمارے اس تعلق کا لحاظ رکھیں گے، لیکن انہوں نے اسلام کے سامنے کسی چیز کا دھیان نہیں رکھا۔ انہوں نے وہ فیصلہ کیا جو اسلام کے نظر میں بہتر تھا، تاکہ آئندہ کوئی مسلمانوں سے معاہدہ کر کے اس طرح بدعہدی نہ کرے۔ آپ دیکھیے کہ اگر یہ بدعہدی کرتے تو اس وقت مسلمانوں کا کیا حال ہوتا، اور پھر جس طرح یہودیوں نے پہلے بدعہدیاں کی، تو بالکل انصاف والا فیصلہ تھا، اور یہ وہ فیصلہ کیا جو اللہ کا فیصلہ آسمانوں پر تھا۔ اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ نے یہودیوں کو ان کے قلعوں سے اتار دیا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب۔ وہ قلعوں سے کیوں اترنے پر تیار ہوئے؟ ان کے دلوں میں رعب طاری ہو گیا تھا۔ اگر رعب طاری نہ ہوتا وہ شاید کبھی بھی قلعوں سے اترنے پر تیار نہ ہوتے، کبھی اپنا معاملہ سعد بن معاذ کے ہاتھ میں دینے پر تیار نہ ہوتے۔ ان کو اگر گمان تھا کہ وہ کچھ خیال کریں گے تو ان کو یہ بھی تھا ممکن ہے ہمارے خلاف فیصلہ کریں۔ دونوں قسم کے امکانات ان کے ذہن میں تھے، لیکن وہ اتنا خوف زدہ ہو چکے تھے، اللہ نے ان کے دلوں میں اتنا رعب ڈال دیا تھا کہ وہ شکست خوردہ ہو چکے تھے ذہنی طور پر، اور اسی وجہ سے وہ محاصرے سے تنگ آ گئے تھے وہ، اور وہ مزید محاصرہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تو تنگ آ کر انہوں نے اپنا معاملہ سعد بن معاذ کے ہاتھ میں دیا، ممکن ہے کہ ہمارے بارے میں کوئی گنجائش نکل آئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، فریقاً تقتلون، ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے، مردوں کو اور جو لڑنے والے ہیں، جو لڑنے کے قابل تھے، وتأسرون فریقا، اور تم قیدی بناتے تھے دوسرے کو، بوڑھے اور عورتیں اور بچے قیدی بنا کر، اور قیدی بعد میں جو ہے غلام لونڈی بن جاتے ہیں۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور اس نے وارث بنا دیا تمہیں، یعنی اللہ نے وارث بنا دیا تمہیں، ارضہم، ان کی زمین کا۔ جب ان کے مرد قتل ہو گئے اور ان کی جو ہے وہ 700 کے قریب کہتے ہیں کہ مرد ان کے جو ہے وہ قتل ہوئے، اور جو ہے وہ ان کی عورتیں اور بچے جو ہے وہ قیدی بن گئے، بوڑھے بچے وغیرہ، تو اب ان کی زمینیں اور ان کی ہر چیز جو ہے وہ مسلمانوں کے مال غنیمت کے طور پر ان کو مل گئی۔ تو وارث بنا دیا تمہیں ان کی زمین کا، ودیارہم، اور ان کے گھروں کا، واموالہم، اور ان کے مالوں کا، وارضاً، اور اس زمین کا بھی، لم تطئوہا، جس کو تم نے ابھی روندا نہیں، جس پر ابھی تم چلے نہیں۔ وطئ یطؤ کا مطلب ہوتا ہے کسی زمین کو روندنا، کسی زمین پر چلنا۔ اللہ نے تمہیں صرف یہودیوں کی زمین کا وارث نہیں بنایا جو بنو قریظہ کا سارا جگہ تھی، ہمیشہ سے یہودیوں کے پاس مال ہوتا ہے ہمیشہ، تو یہ جو ان کی جگہ تھی، مال تھا، ان کے گھر تھے، صرف تمہیں اسی کا وارث نہیں بنایا، صرف یہی تمہیں مال غنیمت نہیں ملا، بلکہ اللہ نے تمہیں اس کے بعد اور بہت سی زمینوں کا وارث بنایا۔ اس زمین سے مراد کون سی زمین ہے؟ بعض علماء کے نزدیک اس سے مراد جو ہے وہ خیبر کی زمین ہے، کہ انہی یہودیوں کے ساتھی بنو نذیر جن کو جلا وطن کر دیا گیا تھا خیبر کی طرف، تو اس کے بعد آگے پھر فتح خیبر ہوئی ہے صلح حدیبیہ کے فوراً بعد۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی ہے، اور اسی سال صلح حدیبیہ کے بعد خیبر کی جنگ ہوئی ہے۔ اب جب بنو نذیر نے تیار کیا ان سب لوگوں کو، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی سرکوبی کی ان کی بدعہدی پر، تو بنو نذیر جنہوں نے سارا فتنہ کھڑا کیا تھا، اور وہ فتنہ کھڑا کرنے کے بعد مزید اب وہ لوگوں کو تیار کر رہے تھے کہ چلو اس دفعہ تو کافروں کو بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا ہے خندق کی وجہ سے اور آندھی کی وجہ سے، تو آپ نے ان سب چیزوں کو دیکھ کر اب آپ انتظار نہیں کر رہے تھے اب وہ کوئی وار کریں، آپ نے فرمایا اب آئندہ پہلے وہ ہم پہ حملہ کرتے رہے ہیں، اب ہم حملہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں اس میں پھر مسلمانوں نے اقدام کیا، پھر مسلمانوں نے اوفینس کیا اس کے بعد،
اس سے پہلے مسلمان ڈیفینس کرتے تھے بس، لیکن اب آپ نے فرمایا اب ہم جو ہیں وہ حملہ کریں گے. اور پھر آپ نے سب سے پہلے یہ یہودی جو سب سے بڑے دشمن ہیں مسلمانوں کے، تو پہلے بنو قریظہ کا قلعہ کما کیا اندر، اور پھر اب جو ہے وہ خیبر 6 ہجری کو، اور پھر اللہ نے خیبر میں فتح دی، اور تو خیبر کی سرزمین اور پورا مال و دولت وہ بھی یہودیوں کا مسلمانوں کے پاس آیا، اور پھر فتح مکہ، اور پھر قیامت تک آنے والی ساری زمینیں جو مسلمانوں کو جہاد کے برکت سے ملتی رہیں، وہ تمام زمینیں جو ہیں وہ اس میں مراد ہو سکتی ہیں. وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اللہ نے صرف تمہیں بنو قریظہ کی زمین کا وارث نہیں بنایا، اس زمین کا بھی وارث بنایا جس کو تم نے ابھی روندا نہیں. وہ خیبر کی زمین ہو، وہ مکہ مکرمہ کی زمین ہو، یہودیوں سے آگے قریش بھی، اور پھر یہود و نصارہ کے علاقے ہوں، قیامت تک جتنی ہونے والی فتوحات ہیں وہ اللہ نے تمہیں ان زمینوں کا بھی وارث بنایا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور ہیں اللہ ہر شے پر قادر. واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.